اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ آیت نمبر 249 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی فمن لم یطمعہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ فشربوا منہ الا قلیلا منہم۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے، اس وقت کے نبی جو علماء فرماتے ہیں ان کا نام تھا سموئیل علیہ السلام، ان سے کہا کہ ہمارے اندر ایک امیر مقرر کریں، سپہ سالار مقرر کریں جس کی اطاعت میں ہم عمالقہ نے جنہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ہمارے گھروں سے ہمیں نکالا، ہمارے بیٹوں کو، ہمارے خاندانوں کو جدا جدا کر دیا، ہم ان سے بدلہ لیں فی سبیل اللہ۔ اللہ نے مقرر فرما دیا طالوت علیہ السلام کو ان کا امیر، ان کا سپہ سالار۔ اس پہ ان کو اعتراض ہوا کہ یہ تو امیر نہیں ہے، ہم تو بڑے امیر ہیں، ہم بڑے دولت مند ہیں، بڑے اثر و رسوخ والے ہیں، یہ تو مفلس آدمی ہیں، اللہ ان کو نہیں مقرر کر سکتا، ہمیں مقرر کر سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنے پر اللہ نے اپنی نشانی بتائی کہ یہ میں نے مقرر کیا ہے ان کو آپ کا امیر، اور اس کی وجہ بھی اللہ نے بتا دی کہ یہ علم میں بھی زیادہ ہیں اور طاقت اور شجاعت اور بہادری میں بھی تم سے زیادہ ہے۔ ویسے تو اللہ کی مرضی ہے، وہ جس چیز سے چاہیں کسی کو پسند فرمائے اور جس چیز سے چاہیں کسی کے انتخاب کریں اور اس کو چنیں، لیکن پھر بھی، اور اس نشانی کے طور پہ کہ یہ اس وقت کے نبی نے، سموئیل علیہ السلام نے اپنی مرضی سے مقرر نہیں کیا یا کوئی اور وجہ نہیں، اللہ نے ایک بہت بڑی نشانی دی ان کو کہ عمالقہ جو ان کا تابوت سکینہ لے گئے تھے وہ فرشتوں کے ذریعے سے واپس دلانے کی۔ جب وہ واپس آ گیا تو انہوں نے پھر یقین کیا، جس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کے کچھ کپڑے، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، اس طرح تبرکات تھے جو واقعی بڑے لوگوں کی جو چیز ہوتی ہیں، انبیاء کو جو چیز ہوتی ہیں برگزیدہ اللہ کے بندوں کی، ان چیزوں میں بھی برکت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بال مبارک جو ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ میں ہمیشہ اپنی ٹوپی کے اندر رکھتا تھا، اور جب میں نے وہ ٹوپی پہنی ہوتی تھی اللہ کی ذات مجھے اس جنگ میں ضرور فتح عطا فرماتی تھی۔ فلما، پس جب، فصل طالوت نکلے، روانہ ہوئے، بالجنود، اپنی فوج کے ساتھ، بنی اسرائیل کی ایک بہت کثیر تعداد ان کے ساتھ چل پڑی جب انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ نے آپ کو مقرر فرمایا ہے، اور وہ تابوت سکینہ ان کے پاس پہنچ گیا جو ایک گاڑی میں رکھا ہوا تھا، اور وہ خود بخود چلتے ہوئے، اللہ کے فرشتے اس کو چلا رہے تھے، ہانک کے لا رہے تھے، وہ ان کے پاس آ گئے، انہوں نے دیکھا، ان کا اطمینان ہوا، تو وہ طالوت کے ساتھ چلے پورا لشکر۔ قالا، کہا، طالوت علیہ السلام نے ان کو کہا، ان اللہ، بے شک اللہ، مبتلیکم، آزمانے والا ہے تم کو، مبتلا کرنے والا ہے تم کو۔ ان کے راستے میں، جس راستے سے وہ عمالقہ پہ حملہ کرنے جا رہے تھے، جنہوں نے دین کو تباہ کیا، جنہوں نے ان کی بچوں کو الگ کر لیا، جنہوں نے ان پہ ظلم و ستم کی، ان سے بدلہ لینے کے لیے جا رہے تھے فی سبیل اللہ، تاکہ آنے والی نسلیں امن سے اس دین پہ عمل کر سکیں، تو راستے میں ایک نہر آتی تھی جس سے گزرنا تھا، تو ان کو ان کے امیر نے بتا دیا، طالوت نے، کہ اللہ تمہیں اس نہر سے آزمائے گا۔ کیا؟ مبتلیکم بنہر، اس نہر کے ساتھ، فمن شرب منہ، پس جو کوئی اس میں سے پیے گا، اس نہر میں سے، فلیس منی، تو وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جو ملاوٹ کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، ایسے ہی انہوں نے کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے
کہ وہ سفر کرتے آ رہے تھے، پیاس شدید لگی تھی، اللہ کے امتحان ہے، پانی سامنے آ گیا اور اس نہر سے گزر کے اندر سے جانا ہے، یعنی اگر پی لیں تو پتہ بھی نہیں چلے کس نے پیا ہے کس نے نہیں پیا، لیکن اللہ کو پتہ چلتا ہے نا، لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا لیکن اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ تو آزمائش یہ تھی کہ اس شدت کی پیاس کے باوجود اس نہر سے پانی نہیں پینا تو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور جو اس سے پانی پی لے گا پیٹ بھر کے، جس کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ایمان والوں میں سے نہیں رہے گا۔ فَمَن لَّمْ يَطْمَعْهُ، پس جو کوئی نہیں چکھے گا اس کو نہیں پیے گا، فَإِنَّهُ مِنِّي، تو پس وہ میرے ساتھ ہے اور اللہ اس سے راضی ہے اور اس کو فتح عطا فرمائے گا اور وہ ایمان والا ہے۔ إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً، ہاں اگر کوئی سمجھتا ہے بہت ہی زیادہ، تو ایک چلو بھر جتنا ایک ہاتھ کے اوپر پانی آ جاتا ہے، اس کے اندر جتنا پانی آتا ہے اس مقدار کے برابر، یعنی کہ چند گھونٹ جو ہے وہ پی سکتا ہے، اس کی اجازت دے گی، بِیَدِہِ، اپنے ہاتھ کے چلو کے برابر۔ فَشَرِبُوا مِنْہُ، تو پس پی گئے وہ اس میں سے، اس پانی میں سے، إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، مگر بہت تھوڑے بچے۔ زیادہ تر جو ہے انہوں نے پانی دیکھا تو وہ ٹوٹ پڑے اس کے اوپر، اور پانی انہوں نے خوب پیٹ بھر کے، منع کرنے کے باوجود کہ ایمان سے بھی خارج ہو جاؤ گے اور اس لشکر میں بھی نہیں رہو گے جو اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے پر لڑنے کے لیے جا رہا ہے، جہاد کے لیے جا رہا ہے، لیکن ان میں سے اکثریت نے وہ پانی پی لیا، بہت تھوڑے تھے ان میں سے کہ جنہوں نے اس اللہ کے حکم پہ عمل کیا۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ، تو پس جب وہ اس نہر سے پار اترے، فَهُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، تو پس وہ جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے وہ تھوڑے سے لوگ رہ گئے۔ یہاں پہ کچھ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ جنہوں نے وہ پانی پیا تھا خوب پیٹ بھر کے، تو جیسے ہی وہ پانی سے باہر نکلے، نہر انہوں نے پار کی، تو ان کے پیٹ جو ہے نا وہ بالکل جیسے بڑا مشکیزہ یا بڑا کوئی مٹکا ہوتا ہے اس کی طرف ہو گئے، اور وہ ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہے، اور ادھر ہی بیٹھے لیٹے ان کے جب ہلا نہیں جا رہا تھا تو ان کے پیٹ پھٹ گئے اور وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں، اسرائیلی روایات میں موجود ہے کہ اللہ کا حکم آیا نافرمانی کی، اور ساتھ ہی اس کا اللہ کی پکڑ آ گئی، ساتھ ہی اس کا جواب انہیں مل گیا، تو بہت تھوڑے لے گئے تھے۔ قالو، کہنے لگے، لا طاقت لنا، نہیں ہے طاقت ہم میں، الیوم، آج کے دن، بجالوتا، کہ وہ جو عمالقہ کا سپہ سالار تھا جالوت، وجنودہ، اور اس کا لشکر، کہ ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ اب اتنے لوگوں کے جانے کے بعد، مرنے کے بعد، الگ ہونے کے بعد اب تعداد بہت تھوڑی رہ گئی۔ یہاں بھی کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کی تعداد ایسے ہی رہ گئی جیسے کہ بدر میں تعداد تھی، وہ 313 رہ گئے تھے۔ یہ 313 کا ہنسا اللہ کو کوئی بہت ہی محبوب ہے، تو وہ 313 لوگ رہ گئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ آگے جو جالوت کا لشکر ہے وہ بہت بڑا ہے، اور خود جو جالوت ہے وہ بھی ایک بڑا دیو ہیکل انسان تھا، بہت بڑا تھا، تو وہ کہنے لگے ہماری تعداد تو بہت کم ہے، ان میں سے کچھ لوگ یہ تو بہت زیادہ ہیں۔ قال الذین، کہا انہی میں سے، یظنون، جن کو یہ یقین تھا، انہم ملاق اللہ، کہ اللہ سے قیامت والے دن ملاقات ہونی ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اس بات کا ہم نے جواب دینا ہے، اور وہ پیچھے دیکھ کے بھی آ گئے تھے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا ادھر ہی کیا حشر ہو گیا تھا۔ تو انہی میں سے کچھ لوگوں نے جب یہ کہا کہ یہ تو بہت بڑا لشکر، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ساتھ ہی ایمان جو مضبوط تھا، جو بالکل اس پہ جمے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ لوگ جن کے ایمان اتنا مضبوط تھا، انہیں قیامت پہ یقین تھا، اپنے رب پہ یقین تھا، اپنے رب کے وعدوں پہ یقین تھا، انہوں نے کہا کم من فئاتن، بہت دفعہ ہوا ہے کہ ایک جماعت، قلیلتن، بہت تھوڑی تھا، غلبت، اس نے غلبہ حاصل کیا، غالب آئی، فئاتن کثیرتن باذن اللہ، بہت بڑی جماعتوں پہ اللہ کے حکم سے۔ اصل بات، جو اصل چیز ہے وہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی تائید ہے، اللہ کی نصرت ہے، اور اس سے پہلے بہت دفعہ ہوا، ان کی کتاب میں بھی ہوگا، تورات میں بھی ہوگا، انجیل میں بھی ہوگا، کہ چھوٹی سی جماعت جس نے پورے کا پورا اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ نے اس کو نصرت عطا فرمائی، کیونکہ وہ اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، اور دوسرے اپنے جاہ و جلال، اپنی سلطنت، اپنی بہادری کے لیے لڑ رہے تھے۔ اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کم ہو یا زیادہ ہو، فتح آخر اس کی ہوتی ہے۔ واللہ مع الصابرین،
اور انہوں نے یہ بھی کہا، ہمارے قرآن میں بھی یہ بار بار آتا ہے اور ان کی کتاب میں بھی ہوگا یقیناً، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کیا؟ اتنی بڑی تعداد دیکھ کے اللہ پہ بھروسہ، ہتھیار دیکھ کے اتنے زیادہ اللہ پہ بھروسہ، کسی چیز سے مروب نہیں، نہ کسی تلوار سے، نہ کسی گھوڑے سے، نہ کسی ہاتھی سے، نہ کسی بڑے جنگجو سے، بھروسہ کیا تو اللہ کی اگر مدد شامل ہے تو وہ تھوڑے سے لوگوں کو سے بھی بہت بڑا کام لے سکتا ہے، اور اللہ کی مدد اگر نہیں ہے تو تھوڑے سے لوگ جو ہیں، بڑے زیادہ سے زیادہ لوگ تھوڑا سا کام بھی نہیں کر سکتے۔ ولما، پس جب، برزوا لجالوتا، سامنے آ گیا، مد مقابل آ گیا جالوت، وجنودہ، اور اس کا لشکر، قالو، کہا انہوں نے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ جب وہ اتنا بڑا لشکر سامنے آ گیا، انہوں نے دیکھا، اور خود وہ جو جالوت تھا وہ سارے کا سارا لوہے کے اندر ڈھکا ہوا تھا، صرف ایک آنکھ اس کی خالی تھی جس سے وہ دیکھ رہا تھا، اور اس نے یہ بڑا بول بولا، وہاں پہ تکبر کی بات کی کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان کے لیے تو میرے لشکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اکیلا ان کے لیے کافی ہوں، میں ان سب کو قتل کر دوں گا اور تہس نہس کر دوں گا، یہ ختم کر دوں گا، یہ اس نے کہا۔ اور اس کے مقابلے میں جو ایمان والے تھے بنی اسرائیل کے، انہوں نے کہا، دعا مانگی اپنے رب سے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، افرغ، ڈال دے، علینا، ہمارے اوپر، صبرن، صبر، ہمیں استقامت عطا فرما، اور صبر ہمارے اوپر انڈیل دے، افرغ، اتنا صبر دے، تھوڑا نہیں صرف ہمارے دل میں، ہمارے سر سے لے کر ہمارے پاؤں تک ہمیں اندر باہر سے صبر میں ڈبو دے، اتنا ہمیں صبر عطا فرما۔ وثبت اقدامنا، پہلے صبر مانگا، اس کے بعد پھر مانگا کہ ہمارے پاؤں کو مضبوط کر دے کہ ہم بھاگنے والے نہ ہوں، تیرے رستے میں جان دینے والے ہو جائیں، اور تیرے رستے میں ان کافروں کی جان لینے والے ہو جائیں۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ان کافر قوموں کے مقابلے میں یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ سب سے پہلے صبر کی دعا کی، اس کے بعد اپنی استقامت کی دعا کی، پھر انہوں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ ہمیں مدد عطا فرما۔ تو جو انسان اللہ سے صبر اور استقامت کے ساتھ، ہمیں بھی یہی حکم ہے نا کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد مانگنی ہے، تو یہاں بھی صبر پہلے، اس کے بعد پھر ثابت قدمی مانگی، اور صبر بھی ایسا ویسا نہیں مانگا، ایسے مانگا اللہ ہمارے اوپر اڈیل دے، اس قوم پہ ہمیں فتح عطا فرما، کافر قوم کے اوپر ہماری مدد فرما۔ اور پھر کیا ہوا جب اس کی جنگ شروع ہوئی؟ فَحَزَمُوهُمْ، تو پس شکست دی ان کو، بِإِذْنِ اللہ، اتنے بڑے لشکر کو کہ جن کے سامنے وہ دیکھ رہے تھے کوئی قلیل تعداد تھی ایمان والوں کی، انہوں نے شکست دی، مگر اللہ کی حکم سے، اللہ کی نصرت سے، اللہ کی تائید سے۔ وَقَتَلَ دَاوُودَ جَالُوتَ، اور قتل کیا داؤد علیہ السلام نے جالوت کو، وَأَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ، اللہ نے ان کو پھر سلطنت عطا کی۔ داؤد علیہ السلام اس وقت ان کے پاس نبوت نہیں تھی، وہ چرواہے تھے، بکریاں چراتے تھے، ان کا نشانہ ایسا تھا، وہ بکریوں والا، وہ ایک ہوتی ہے، ایک دو طرف رسیاں ہوتی ہیں اور بیچ میں پتھر رکھ کے ایسے گھما کے مارتے ہیں، وہ اپنی بکریوں کو جب چراتے تھے تو اس پہ ان کو اللہ نے مہارت دی ہوئی تھی۔ تو جب جالوت نے پکارا کہ آپ کے مقابلے میں اگر کوئی میرے مقابلے میں آپ کے پاس کوئی ہے تو اس شخص کو باہر لے آئیں، تو پورے لشکر پہ سناٹا چھا گیا، کوئی آگے نہیں بڑھا۔ تو داؤد علیہ السلام جو آئے، جو دبلے پتلے ایک لڑکے تھے، وہ آگے بڑھے، اور اسی کے ساتھ جس سے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے اور ان پہ پتھر پھینکا کرتے، اس کے اندر پتھر ڈالا اور یوں گھما کے اس کو مارا، چونکہ اللہ کی تائید حاصل تھی، وہ پتھر جیسے گولی لگتی ہے ایسے کر کے وہ اسی جگہ پہ، جو آنکھ اس کی پورے جسم میں سے ایک ننگی تھی، باقی سب لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، اور وہ اس پتھر اس کی آنکھ میں لگا، اور اس آنکھ میں اتنے زور سے لگا کیونکہ اللہ کے پیچھے طاقت تھی نا، تو وہ اس کی آنکھ کو چیرتا ہوا گولی کی طرح، اور اس پیچھے لوہے کو چیرتا ہوا اس سے باہر نکل گیا۔ یہاں تک مفسرین لکھتے ہیں کہ اسرائیلی روایات میں یہ موجود ہے، اور وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا۔ جب وہ ڈھیر ہو گیا تو لشکر تو بھاگ گیا، کہ یہ وہ شخص تھا جو کہتا تھا میں سارے لوگوں کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں، تو ایک دبلے پتلے سے لڑکے نے اس کو مار دیا ہے، تو یہ تو کوئی بہت ہی بڑی بلائیں ہیں۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد، یہ ہوتے ہیں اللہ کی ذات اسباب پیدا کرتی ہے اور اس سے انسانوں کی مدد فرماتی ہے۔ انسانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس اسباب پہ نہیں رکنا، یہ داؤد علیہ السلام کا کمال نہیں ہے، یہ میرے رب کا کمال ہے، یہ میرے رب کی حکمت ہے اور میرے اللہ کے حکم سے۔ اور یہی انہوں نے کہا کہ ان کو
داؤد علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا، اور پھر اللہ نے داؤد علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا؟ الملک کے بادشاہی. اس کا آگے انشاءاللہ قرآن میں بڑی تفصیل سے ان کے بادشاہی کا ذکر آتا ہے. والحکمت، اور ان کو دانائی عطا فرمائی. وعلمہ مما یشاء، اور وہ سارے علم ان کو سکھائے. علم وحی کی بات ہو رہی ہے، جتنے اللہ نے چاہے. اللہ کے پاس تو علم کے خزانے ہیں، ان میں سے جتنا چاہے جس کو دے، اس میں سے انہوں نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، اور اگر اللہ دفع نہ کریں، دفاع نہ کریں، دور نہ کریں لوگوں سے، بعضہم لبعض، ایک سے دوسرے کو، یعنی برے لوگوں کو اچھے لوگوں سے اللہ کی ذات دور رکھتی ہے. اگر وہ دور نہ کرے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو زمین میں فساد پڑ جائے. کیوں؟ برے لوگ تو برائیاں ہی کریں، وہ نیک لوگوں کو، شریف لوگوں کو تو جینے کا حق بھی نہ دیں. یہ اللہ ہے جنہوں نے ان برے لوگوں کو روکا ہوا ہے کہ وہ ایک حد سے آگے نہیں پڑھ سکتے، ورنہ زمین میں فساد ہوتا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اور لیکن اللہ، ذو فضل علی العالمین، تمام لوگوں پہ فضل کرنے والا ہے. تمام لوگوں کی بات ہو، العالمین، تمام جہانوں پہ اللہ کا فضل ہے کہ یہ چرند پرند حشرات، کتنی کتنی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، اللہ نے ان کو دور رکھا ہوا ہے انسانوں سے، اور پھر اچھے انسانوں کو بچا کے رکھے ہوئے برے انسانوں سے. ورنہ تو وہ جو ایک قانون ہے نا کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں سمندر میں مچھلیاں کبھی کم نہیں. بہت بڑی بڑی مچھلی، اتنی مچھلیاں بڑی ہوتی ہیں جتنا کہتے ہیں جھوٹ بولیں اتنی بڑی ہو سکتی ہے مچھلی، لیکن اللہ چھوٹی مچھلیوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں. یہ میرے اللہ کا فضل ہے تمام لوگوں پہ، تمام مخلوقات پہ، ورنہ تو بڑی مخلوق چھوٹی مخلوق کو ختم کر دے. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. نتلو، جو تلاوت کی جاتی ہیں، ہم پڑھتے ہیں، علیہ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر، بالحق، بالکل سچی. یہ وہ پرانی باتیں ہیں جو آپ کو نہیں پتہ، کسی اور کو نہیں پتہ، یہ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں. تلاوت کہتے ہیں ایسا پڑھنا کہ جس سے معنی اور مفہوم واضح ہو جائے اور اس پہ انسان عمل کر سکے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور آپ کے ذریعے پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی یہ جو پرانی نشانیاں جو گزری ہیں، ہمارے وہم و گمان میں نہیں یہ واقعہ کب ہوا تھا، لیکن قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے یہ آج بھی اتنا ہی سچا ہے جس وقت جب یہ ہوا تھا جتنا یہ سچا تھا، اور قیامت تک کیسے ہی سچا ہے. یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں بالکل سچ کے ساتھ. اور حق کا مطلب مقصد بھی ہوتا ہے، اس کو بتانے کا مقصد بھی ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کرو گے، اللہ پہ یقین کرو گے، اللہ کی مانو گے تو قلیل تعداد میں بھی فتح دے گا، بے سر و سامانی میں بھی فتح عطا فرمائے گا، کامیابی عطا فرمائے گا، اس دنیا کے اندر میں بھی اور آخرت میں بھی. انک لمن المرسلین، اور بے شک اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے بھیجے ہوئے نبی ہیں، آپ ہمارے بھیجے ہوئے ہیں. یہ کافر مانے یا نہ مانے، یہ مشرک مانے یا نہ مانے، نہ ماننے والے مانے یا نہ مانے، قرآن کو ماننے والے یہ مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے بھیجے نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں. یہ بالکل حق بات ہے، یہ سچ بات ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہوتا تو ایمان کامل کہاں سے آنا ہے؟ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے. جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے.